بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم معزز اساتذہ اکرام اور محترم سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ عبرت کے چند پہلو ہیں۔ میں نے وقت دیا تو گیا تو ہے 30 منٹ کا، لیکن چونکہ ہمارے بزرگ مہمان بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، منتظر بھی ہیں، تو اسی لیے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنا وقت 20 سے 22 منٹ کا کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو مختصر باتیں ہیں 20 سے 22 منٹ میں مکمل ہو جائیں گی۔ عنوان تو یہ ہے کہ عبرت ہمیں اس سارے واقعے سے کیا حاصل کرنی چاہیے اور کیوں حاصل کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور خاص کر جو ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے بھی دنیا میں جو حالات بدلتے رہتے ہیں ان کی واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے اور گہرائی سے بھی ضروری ہے۔ اس کی 4-5 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے شرعی احکام سے ہوتا ہے۔ حالات کے بدلنے کی وجہ سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ حالات جتنے اچھے معلوم ہوں گے اتنے زیادہ ہی احکام مستنبط کرنے میں یا لوگوں کو مسائل بتانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں رونما ہونے والے بہت سارے واقعات کا تعلق فتنوں سے بھی ہوتا ہے، فکری شبہات سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ایک خطے کی جنگ ہے، علاقے کی جنگ ہے، ملک کی جنگ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو شیعہ سنی جنگ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایران کی طرفداری اور ایرانی موقف کے بارے میں اپنی حمایت کا رکھنا الگ بات ہے، اور شیعہ کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا، شیعیت کے بارے میں جاننا اور ان کے خراب عقیدوں کے بارے میں اپنی مکمل معلومات رکھنا یہ الگ پہلو ہے۔ اسی طرح حالات جو دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہیں جن کا تعلق بالراست یا بالواسطہ سیاست سے ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ حالات اچھے معلوم ہوں گے، سیاسی چالوں سے بچاؤ اور مکر و فریب وغیرہ سے معلومات بھی ہماری ہوں گی، بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ملک بھر میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اگر اس کا تعلق کسی مسلم ملک سے ہے، تو اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کے تعلق سے بطور ایک امتی ہونے کی بھی معلومات حاصل کریں۔ یہ ہمارے ایک امتی ہونے کی مضبوطی کو بھی ظاہر بھی کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ان سارے ممالک سے جو ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہیں اور ہم جا کر مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم فکری اعتبار سے تو بھی ہم ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آخری وجہ ہے، جو بہت زیادہ اہم بھی ہے، دنیا میں جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا جاننا اس لیے بھی ہے تاکہ عملی طور سے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے اگر ایسے حالات اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ پیش آ جائیں۔ اس لیے 4-5 وجوہات ہیں۔ انہی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرت مفتی صاحب نے طے کیا ہے۔ تو عنوان کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سارے واقعے کا ایک کچھ پس منظر اور پیش منظر ہم مذاکرہ کر لیں گے یہاں پر، اور عبرت کے کچھ پہلو بھی 5-7 منٹ میں دیکھ لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے، چاہے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ان کا تعلق وسائل سے ہے، سورسز سے ہے۔ یعنی جس ملک کے پاس جتنے زیادہ سورسز ہوتے ہیں، بڑا ملک یہ چاہتا ہے کہ ان سورسز کو، ان ذرائع کو حاصل کر کے مالداری میں برتاؤ حاصل کر لے، مالداری میں بڑا ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو یا کچھ ممالک کی یہ دستور، یہ پالیسی رہتی ہے کہ دنیا میں ہم ہی بڑے ملک بن کر رہیں، اور اگر کوئی ملک ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے تو ہم کسی طریقے پر اس کا بڑا ہونا ختم کر کے اپنے بڑے ہونے کو ثابت رکھیں، برقرار رکھیں۔ اس قسم کی جنگیں دنیا میں بہت ساری ہوئی ہیں۔ عالمی جنگ ایک ہوئی ہے، 2 جنگیں عالمی جنگیں ہو گئی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہمیں اب نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دشمنی کے ہیں۔ آپ اگر تھوڑی بہت تاریخ دیکھیں گے تو 1953 1957 میں، بلکہ 1957 میں ایران اور امریکہ کی بہت زیادہ دوستی تھی، گہری دوستی تھی۔ اتنی زیادہ گہری دوستی تھی کہ اس وقت ایک پروگرام امریکہ نے شروع کیا تھا کہ دنیا کے کچھ ممالک کو ایسے ہتھیار بنانے کی اجازت دی جائے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکیں، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ دنیا میں امن باقی رہے، سب لوگ طاقتور بن کے رہیں گے تو ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ اسی لیے ملک دنیا کے الگ الگ حصوں میں کچھ ممالک کو منتخب کر کے ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ بڑے بڑے ہتھیار بنانا چاہے تو بنا لیجئے، تاکہ آپ اس علاقے میں ایک مضبوط طاقتور بن کر رہیں اور کوئی لڑائی وہاں کے علاقے میں نہ ہو۔ تو 1957 میں اس پروگرام کے تحت میں امریکہ کے صدر نے
ایران کو اجازت دی تھی کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں اپنی ترقی بھی کرے، معلومات حاصل کرے، کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی کرے. اور یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1971 کے اطراف میں وہاں کی جو حکومت تھی ایران کی، اس کا تختہ پلٹ دیا گیا، اور ابھی جو ایران کی حکومت ہے جہاں پر شیعہ اکثریت اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت پر قابض ہو گئے، ملک پر قابض ہو گئے. اور وہاں سے امریکہ اور ایران میں اختلافات شروع ہو گئے. پہلے جو لوگ حکومت چلا رہے تھے ان کی ایران امریکہ سے بہت اچھی دوستی تھی، یعنی انہی کے سمجھ لیجئے کہ اعلی کار بھی تھے، یا جو بھی الفاظ آپ بول سکتے ہیں. لیکن جب ان لوگوں کا تختہ پلٹ دیا گیا، آخری جو وہاں کے وزیر اعظم تھے محمد مصدق، ان کا تختہ پلٹ دیا گیا، اور 1971 تک بہت اچھے تعلقات رکھنے کے بعد ایرانی حکومت نے محمد مصدق کے بعض پالیسیوں سے ناراض ہو کر ان کا تختہ ختم کر دیا، اور ایسی حکومت وہاں پر آ گئی جن کے اندر مذہبیت بہت زیادہ تھی، شیعیت بہت زیادہ تھی. نتیجے میں وہاں سے ایران اور امریکہ کے تعلق کچھ نہ کچھ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور وہ خراب ہوتے ہوتے یہاں پر آئے کہ بہت ساری دھمکی آمیز باتیں بھی ہوتی تھی. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے 2002، 3، 4، 5 کی بات ہے، تقریباً 20 سال پہلے، لفظی اعتبار سے بہت جنگ ہوا کرتی تھی. اخبارات میں ایسی باتیں آتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج شام میں امریکہ ایران پر حملہ ہی کر دے گا. لیکن 20 سال پہلے ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن 2024، 25، 26 میں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی. اس عنوان کا ایک اہم پہلو ایران کے سیاسی اور مذہبی اعتبار سے حیثیت کو سمجھنا بھی ہے. دیکھیے، جس علاقے میں ایران آباد ہے وہاں پر اطراف میں سنی ممالک ہیں. اب یہ جو سنی اور شیعہ کا مسئلہ ہے، اور بنیادی عقیدوں کا اختلاف بھی، عقیدے کے اختلاف کیا، بہت سارے عقیدوں کی وجہ سے ہم شیعہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں. اب سنی ممالک اور اس ایران نے مسلک کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا. پراکسی وارز، اس کے بارے میں آپ تفصیلات حاصل کریے. پراکسی نیٹ ورکس قائم کیے. ایران ہے تو شیعہ ملک، اور یہ بات تاریخی اعتبار سے مضبوط بھی ہے، اور یہ کوئی اڑتی پھرتی باتیں نہیں ہیں کہ ایران نے سنی ممالک کو کمزور کرنے کے لیے ایسی کئی ملٹری والی اور ایسی کئی تنظیموں کو خود بنایا کہ جس کے بارے میں ایران یہ کہتا تھا، ابھی بھی کہتا ہے، کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہت ساری مرتبہ یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ وہ جتنی تنظیمیں کام کرتی تھیں سنی ممالک کو کمزور کرنے کے لیے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، لبنان ہو، یمن ہو، عراق وغیرہ ہو، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں ایران سے تھا. اب ان دونوں نے، چاہے وہ سنی ممالک ہو یا شیعہ ملک ایران نے، مسلک کو استعمال کیا علاقے میں اپنی پکڑ کو مضبوط بنانے کے لیے. مقصد یہ تھا کہ علاقے میں پکڑ مضبوط رہے، اور بہانہ بنایا گیا مسلک کا، اور مسلک کے ذریعے سے انہوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے، اور گولڈ وارز چلی، سرد جنگیں چلی، بہت زیادہ ایک دوسرے کا انہوں نے نقصان کیا. ابھی جو 2026 میں جو حملے آپ کو نظر آئے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے زیادہ تحقیقات کی ہیں، اور یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ پر کتنے، بلکہ اسرائیل پر کتنے میزائل ڈالے ہیں، ان کی گنتی بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. اسرائیل نے کتنے میزائل ڈالے ہیں وہ بھی یاد ہے. بہت زیادہ تحقیقات، تفتیشات ہم نے کر لی ہیں، بہت زیادہ گہرائی تک ہم چلے گئے ہیں. ان لڑائیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایران نے جو بہت بڑا قدم اٹھایا، وہ آبنائے ہرمز کو اس نے بند کر دیا. آبنائے ہرمز کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کو آسانی سے میں سمجھا دوں کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک گلی گزرتی ہے جو آگے جا کر بڑے مین روڈ سے مل جاتی ہے، اور اس گلی میں جو داخل ہو جائے گا اس کو مین روڈ تک پہنچنے کا، وہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنے کا راستہ ہی ایک شارٹ کٹ ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو رہی ہے، یا کسی گھر میں انتقال ہو جائے، تو لوگ باہر ٹینٹ لگا دیتے ہیں، کرسیاں بچھا دیتے ہیں، اور میت کے تکفین وغیرہ کا انتظام سڑک پر ہوتا ہے، تو کچھ گھنٹوں کے لیے سڑک بند ہو جاتی. تو ان لوگوں کو جو اس گلی سے گزرنا چاہتے ہیں مین روڈ تک جانے کے لیے، تو کوئی دوسرا لمبا راستہ لینا پڑتا ہے. اب ہماری گلیوں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک گلی میں راستہ بند رہے، دوسری گلی، تیسری گلی سے لوگ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں. لیکن آبنائے ہرمز ایسا راستہ ہے، اگر اس راستے کو بند کر دیا جائے تو جو لوگ اس راستے سے گزر کر جن ملکوں تک پہنچ رہے ہیں، ان ملکوں تک پہنچنے کے لیے ان کو تقریباً 14,000 کلومیٹر زیادہ راستہ طے کرنا پڑے گا. یعنی انڈیا کے پاس جو جہاز چل کر آتے ہیں، جو گیس لے کر آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، ان کی فہرست مختصر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آبنائے ہرمز سے چل کر آتی ہیں. مثال کے طور پر سمجھ لیجیے کہ سامنے راستہ جو کیمرے اور اس ٹیبل کے درمیان کا ہے، یہ راستہ بند کر دیا جائے تو اس سامنے سے گزر کر جانا پڑے گا. اب ایران نے یہ راستہ بند کر دیا تو جتنے جہاز وہاں پر آ گئے تھے وہ اٹک گئے. نہ پیچھے جانے کا راستہ تھا، نہ آگے جانے کا راستہ تھا. اب جو جہاز
یہاں سے نہ گزر کر اگر پیچھے سے جانا چاہیں گے تو ان کو تقریباً 14,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ یہ صرف 14,000 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، بلکہ اس میں فیول زیادہ لگے گا، چاہے وہ ڈیزل لگے جہازوں میں، اسی طرح کھانے کا خرچہ بڑھ جائے گا، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، مہنگائی بڑھ جائے گی، جیسے بڑھ رہی ہے 10 دنوں کے اندر 4 مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، کوکنگ گیس کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو ایران نے بہت بڑا قدم یہ اٹھایا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یہ آبنائے ہرمز کی بات آتی ہے تو ہم فطری طور پر ایسی اور جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ اہم ہیں جگہوں کے اعتبار سے۔ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز، یہ ایران اور عمان کے درمیان کا راستہ ہے جس کا زیادہ تسلط ایران کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک اسٹریٹ آف ملاکا ہے جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ہے۔ اسی طرح سوئس کنال ہے جو ایجپٹ سے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ترکی کے پاس بھی ایسے سمندری راستے ہیں، اور پاناما کی ایک نہر ہے۔ ایسے دنیا میں جو قیمتی سمندری راستے ہیں وہ تقریباً بلکہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے پاس ہیں، اسلامی ممالک کے پاس ہیں۔ اب ایران نے ہمت کر کے راستہ بند کیا ہے تو دنیا کی معیشت پر کتنا بڑا گہرا اثر پڑا ہے۔ ہندوستان جیسا بہت بڑا جمہوری ملک ہے، اور جہاں پر 100-150 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں، وہ صرف ایک راستے کے بند کرنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور 10 دن میں 5 مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، 4-5 مرتبہ، اور متوسط طبقے کے لوگ پریشان ہیں۔ تو راستوں کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ لگا لیا جائے تو ہمارے مسلم ممالک دنیا میں بہت بڑا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز بھی اس سارے معاملے سے سمجھنے کی ہے۔ ایران نے مزاحمت کی، یہ بھی بہت اچھا معاملہ دیکھنے کو آیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایران کی طرفداری حمایت کی بات کرتے ہیں تو سیاسی اعتبار سے طرفداری کی حمایت کی بات کرتے ہیں، مذہبی اعتبار سے طرفداری کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس کی آسان مثال ہے، ہم کانگریس کی حمایت کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، سال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ کانگریس کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے وہ ہم سے کچھ موافقت اور نرمی والا برتاؤ اور ہمدردی رکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی جو حمایت اور موافقت والا ہمارا معاملہ ہے، ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے امریکہ پر ان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ ایران نے مزاحمت کی، اور اس معاملے میں ایران کی واقعی میں تعریف کی جا سکتی ہے کہ اکیلا ایک ملک ہے، اور پس پردہ کچھ ممالک نے تعاون کیا ہوگا، لیکن اکیلا ایک ملک کھڑا ہو گیا، اور پہلی صف کے سارے لیڈرز اس کے مارے گئے، بلکہ جو سپریم لیڈر کہے جاتے ہیں ان کے ملک کے آیت اللہ خمینی، وہ بھی مارے گئے، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ برابر امریکہ کے سامنے ڈٹے رہے، اور کئی ہزار لوگوں کی تعداد میں وہاں پر جنگوں کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اب اس میں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہندوستان ایران سے کئی کلومیٹر بلکہ 100 کلومیٹر دور ہے، لیکن جنگ کے اثرات کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اب خود ایران میں کتنے مسائل ہو گئے ہوں گے، ساری دنیا اس سے کٹ ہو گئی ہے۔ ہم جب پڑھائی حاصل کر رہے تھے اس وقت بھی ایران کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، فائنینشیل بائیکاٹ امریکہ نے کیا تھا کہ ایران کو کوئی دوسرا ملک نہ سامان بیچے نہ ایران سے کوئی سامان خریدے۔ ایسے وقت میں بھی ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ تو یہ اس جنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر ہے، کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب جنگ کے بعد کا معاملہ، جو سب سے پہلے معاملہ جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے، وہ ایک قطبی نظام کا ختم ہونا ہے۔ ایک قطبی نظام کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں امریکہ کو آج بھی سپر پاور مانا جاتا ہے، اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں امریکہ کی، لیکن اب اس جنگ کے بعد امریکہ کا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے کسی علاقے میں کوئی غنڈہ پہلوان رہتا ہے جس کا پورے محلے پر دبدبہ، بات چلتی ہے، کوئی لوگ اس کی بات نہیں نکالتے ہیں، لیکن اسی محلے میں اگر کوئی آدمی ایسا کھڑا ہو جائے کہ میں اس غنڈے بدماش کی بات نہیں مانوں گا، بدماش کی بات، اور وہ مانا بھی نہیں، پورے محلے والوں کے سامنے اس پہلوان نے، اس غنڈے بدماش نے اس آدمی کو دھمکی بھی دے دی کہ 4 دن کے اندر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارا گھر توڑ دوں گا، تمہارا گھر جلا دوں گا، تمہاری دکان پر قبضہ کر لوں گا۔ 4 دن کے بعد بھی اگر اس بڑے غنڈے اور بدماش نے اس آدمی کو ختم نہیں کیا تو محلے میں آہستہ آہستہ اس بڑے غنڈے پہلوان کا دبدبہ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو دنیا کا سارا معاملہ بھی اسی طرح ہوا۔ امریکہ نے بہت زیادہ دھمکیاں دی ایران کو کہ شام تک ایران ختم ہو جائے گا، ایک تہذیب ختم ہو جائے گی، ایک نسل ختم ہو جائے گی، لوگ نام لینے والے بھی باقی نہیں رہیں گے، لیکن دنیا کے سامنے اس کا ہی مذاق بن گیا۔ تو یونیپولر جو ورلڈ آرڈر تھا، ایک قطبی نظام، وہ ختم ہونا شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں تقسیم ہونے لگی ہیں۔ امریکہ کی جو معیشت ہے، جو فائنینشیل سسٹم ہے، وہ سکڑ رہا ہے۔ چین کی معیشت بڑھ گئی ہے ایران سے، امریکہ سے۔ اسی طرح
دنیا کی بہت زیادہ فائنینشیل پاور جو امریکہ کے پاس ہے، لیکن اب تقسیم ہو کر 30 سے زیادہ 30% سے زیادہ پاورز دنیا کے دوسرے ممالک کے پاس آ گئے ہیں۔ اب امریکہ کے پاس صرف عالمی تجارت کے 60 حصے پر قبضہ ہے۔ پہلے تقریباً 100 پر قبضہ تھا، مکمل 100 پر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اب 40% انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے وہ دوسرے ممالک کے پاس آ گئی ہے۔ امریکہ کے جو دبدبہ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ڈالر کا معاملہ بھی بہت زیادہ گھٹ گیا ہے۔ ڈالر دنیا میں ایک ایسی کرنسی تھی، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہ کرنسی تبدیل کرنے کے لیے ڈالر کو اسٹینڈرڈ مانا جاتا تھا۔ ایران نے یہ معاملہ کیا کہ ہلو جی، تو جب یہ اچھا ٹھیک، اب جب بس ہو گیا وہ رہا شاید۔ ہلو جی، تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ڈالر کو اس کرنسی کی حیثیت حاصل تھی جہاں پر لوگ اپنی کرنسی تبدیل کرنا چاہتے تھے، ڈالر کو درمیان میں رکھتے تھے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ایران نے کچھ مہینے پہلے یہ پابندی لگا دی کہ جس کو اس راستے پر گزرنا ہے وہ فائن دے کر جائے، لیکن فائن اس کو امریکن ڈالر میں نہیں دینا ہے بلکہ چین کی کرنسی میں، چائنا کی کرنسی میں دینا ہے۔ پریکٹیکلی ایران نے یہ اسٹریٹجی بلکہ پالیسی اپنائی کہ دنیا میں ڈالر کا دبدبہ کم ہو، دوسری کرنسیوں کا دبدبہ زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک اپنی فارن پالیسی چلا رہے ہیں۔ پہلے جتنی فارن پالیسی چلا کرتی تھی وہ امریکہ کی منظوری کے بغیر نہیں چلا کرتی تھی، لیکن اسی طرح ترکی ہے اور انڈیا ہے، سعودی عرب ہے، برازیل ہے، بہت سارے ممالک اب اپنی فارن جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، امریکہ کی مرضی کے بغیر بلکہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ ابھی جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں جانی نقصان بھی ہوا ہے، ایران کا بھی ہوا، لبنان کا ہوا، امریکہ میں بھی امریکہ کے کچھ فوجی مارے گئے، اسرائیل کے بھی کچھ فوجی مارے گئے۔ اور ایران نے یہ جو حکمت عملی اپنائی تھی، جو بہت سارے اخبارات میں ہم نے پڑھی بھی ہے، کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل نے ان پر حملہ کرنے کے بجائے سنی عرب ممالک پر حملہ کیا، متحدہ عرب امارات پر، کویت پر، سعودی عرب پر، ان ممالک پر حملہ کیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو اب غلط فہمی کہیے یا کیا پتہ ہے، یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ اصل دشمنی یہ ہے کہ سنی ممالک کو ختم کیا جائے، لیکن وہ بھی ایک پالیسی تھی، اور ان سنی ممالک کے امریکہ کے اڈوں پر ایران نے حملہ کیا تھا اور یہ جتانے کی کوشش کی تھی، جو بہت زیادہ تفصیلی اور گہرائی والی بات بھی، یعنی اس کو مختصر نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ ان ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے تھے جہاں پر ان کے جنگی جہاز رہا کرتے تھے۔ ایران نے گویا امریکہ پر ہی حملہ کیا ہے، لیکن ان کا جو سامان یہاں رکھا ہوا تھا متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، سعودی میں، اسی طرح عراق وغیرہ میں، وہاں پر حملہ کر کے اس نے بالواسطہ امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے سیکھنا اور جن چیزوں کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، عبرت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے امن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ ایک بستی والے تھے، ان کو امن بھی حاصل تھا، اطمینان بھی حاصل تھا۔ امن انسان کے باہر ہوتا ہے، اطمینان انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اب امن جو ہے محلے میں امن ہے، کوئی غنڈے چور بدماش وغیرہ نہیں ہے، اور اطمینان انسان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کو امن اور اطمینان دونوں دیے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ناقدری کی، ناشکری کی۔ امن اور اطمینان ہو، انسان بھوکا رہے تب بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امن بھی دیا تھا، اطمینان بھی دیا، ان کو رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دیا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں مسلط کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ دو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہر عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
ایک تو خوف کا عذاب ہے، دوسرا بھوک کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا اور خوف کا عذاب مسلط کیا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ تو اس نعمت کی بھی بہت بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں ایمان عطا کریں اور عافیت دیں، امن دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امن اور اطمینان رہتے ہوئے ہم کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ امن اور اطمینان پہنچ جاتا ہے تو گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کو بلکہ دنیا کی ساری جنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادت کی مقدار بھی بڑھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے معاملات کم کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے خطے میں، اچھے علاقے میں رکھا ہے۔ ہندوستان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پر نہیں رکھا ہے جہاں پر زلزلے آتے ہیں یا پر جہاں پر سیلاب آتا ہے۔ یہ جو تلنگانہ کا ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، تلنگانہ، آندھرا وغیرہ، کرناٹک کا، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر شاید ہی کبھی زلزلہ آتا ہے، سیلاب وغیرہ بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بہت زیادہ عبادت میں اضافہ بھی کرنا چاہیے، شکر گزاری بھی کرنی چاہیے، پریشان حال لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ ایک اہم چیز جو حاصل کرنے اور سیکھنے کی ہے وہ جفا کشی والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ ہم بڑے آرام دہ زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ کولر بند کر دیے جائیں تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ تو یہ جفا کشی والی زندگی نہیں ہے۔ وہاں اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں کے بارے میں جہاد وغیرہ کی باتیں ان کے سامنے آئی تھیں تو دلی میں جامع مسجد میں ننگے پیر چلا کرتے تھے کہ انگریزوں سے اگر جنگ کرنے کا موقع ملے، چپل میرے پاس نہ رہیں تو پیروں میں چھالے پڑنے کی وجہ سے مجھے پریشانی نہ ہو۔ دنیا میں ایسے حالات بدل رہے ہیں اور ہمارے گھر میں لکڑی کے چولہے کی ہم نے عادت نہیں ڈالی ہے۔ گیس کا چولہا ختم ہونے کے قریب ہے، آپ یہ سمجھ کر چلیے۔ اور ہمیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو پرانی جو کوئلے کی استری تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے، اس استری سے کپڑے استری کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہونی چاہیے۔ لکڑی کا چولہا استعمال کرنے میں مشقت نہیں ہونی چاہیے۔ فین کے نیچے مے کی گرمی میں سونے میں مشقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کی عادت ڈالنا، جفا کشی کی عادت ڈالنا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بڑے خطرناک حالات آنے والے ہیں اور آگے چل کر اللہ نہ کرے ایسے مسائل ہمارے سامنے ہوں، لیکن کم از کم اتنی آرام دہ زندگی تو نہیں گزارنا، عادت نہیں ہونی چاہیے۔ نعمت ملے استعمال کر لینا چاہیے، لیکن عادت نہ ہو میں بغیر استری کپڑے کے باہر نہیں نکلتا ہوں، خوشبو کے بغیر باہر نہیں نکلتا ہوں، شیمپو کے بغیر ہم نہیں نہا سکتے ہیں، اور یہ ساری سہولتیں نہ ہوں تو رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ کسی وقت معاملہ بگڑ جائے اور کولر ہم نہ چلا سکیں، فین نہ چلا سکیں، رات تو گزر جائے گی، دن بھی اس سے متاثر ہو جائے گا۔ جفا کشی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بات جو اس محاضرے کو تیار کرتے وقت ذہن میں آئی تھی کہ ہم مدرسے والوں سے حکومتوں کو خطرہ بہت سارے وجوہات سے ہے، بہت سارے ریزن سے مدرسے والوں سے حکومتیں پریشان رہتی ہیں، لیکن ان ساری وجوہات میں بہت بڑا ریزن، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جفا کشی کی عادت ڈلوائی جاتی ہے۔ ہم نہ سیاست میں آتے ہیں، نہ ہم انگریزی بول سکتے ہیں، نہ ہم بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی حکومتوں کو ہم سے ڈر ہے۔ ڈر اس لیے ہے کہ ہم مشکل سے مشکل زندگی گزار سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم۔ 1 مہینے تک گوشت نہ ملے ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، 1 مہینے تک دال کھلائے جاتے رہے تب بھی ہماری کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 1 مہینے تک کھٹا ملے، اس سے زیادہ ملے تب بھی مدرسے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حکومتوں کو ڈر مدرسوں سے اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جفا کشی کی عادت ڈلوائی جاتی ہے۔ وہ مسلمانوں پر اگر خدا نہ خواستہ اگر سخت حالات آ جائیں، کوئی مسلمان ٹکے نہ ٹکے، یہ ٹکے ہوئے رہیں گے۔ اسی لیے جفا کشی کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو چلتے ہوئے جو عبرت والے سبق ہیں، خاص طور سے امن اور اطمینان کی نعمت کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، عبادتوں میں اضافہ کرنا، جفا کشی والی زندگی گزارنے کی عادت ڈالنا۔ آپ کوشش کریے ہفتے میں 1 دن لکڑی کے چولہے پر کھانا بنائیں گے، کوشش کریے کہ 1 دن بغیر استری کپڑوں کے گھر سے باہر نکلیں گے، کوشش کریے گھر میں اے سی کولر بند کر کے گرما کے مہینے میں ہفتے میں 1 دن سوئیں گے، تاکہ آپ کے اندر جو تھوڑا بہت یا ہمارے اندر تھوڑا بہت جو نوابی پنا ہے وہ کم ہوتا رہے اور مشکل وقت میں زندگی گزارنے کی ہم عادی بھی رہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں مختصر جو اس وقت میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جیسے امن اور اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اب تک رکھا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی امن اور اطمینان میں رکھے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جفا کشی والی زندگی گزارنے کی ہمت بھی عطا فرمائے، اور ایسے حالات میں ہمت کے ساتھ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ راستے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا